خروج 5واں باب۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے، سو ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے۔ تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ۔ اور فرعون نے یہ بھی کہا، دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو ان کے کام سے بٹھاتے ہو۔ اور اسی دن فرعون نے بیگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھس نہ دینا، جیسے اب تک دیتے رہے۔ وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھس بٹوریں اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں، تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا، کیونکہ وہ کاہل ہو گئے ہیں، اسی لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں۔ تب بیگار لینے والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا کہ فرعون کہتا ہے کہ تم کو بھس نہیں دینے کا، تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھس ملے وہاں سے لاؤ، کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ تمام ملک مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ بھس کے عوض کھونٹی جمع کریں، اور بیگار لینے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے بھس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو فرعون کے بیگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے، ان پر مار پڑی، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری اینٹیں نہیں بنوائیں؟ تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فرعون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ تیرے خادموں کو بھس تو دیا نہیں جاتا، اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ، اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں، پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ اس نے کہا، تم سب کاہل ہو، کاہل، اسی لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ سو اب تم جاؤ کام کرو، کیونکہ بھس تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روزمرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے، تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستہ پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا
اور کہا کہ اے خداوند، تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا، اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی، اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی۔ خروج چھٹا باب۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب وہ زوراور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا، اور زوراور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا، اور میں نے ان کے ساتھ اپنا عہد بھی باندھا ہے کہ ملک کینعان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے ان کو دوں گا۔ اور میں نے بنی اسرائیل کے کراہنے کو بھی سن کر، جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے، اپنے اس عہد کو یاد کیا ہے۔ سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں۔ اور جب ملک کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی، اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا۔ خداوند میں ہوں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دیں، پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنی۔ پھر خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے کہہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ، بنی اسرائیل نے تو میری بات سنی نہیں، پس میں جو نامختون ہونٹ رکھتا ہوں، فرعون میری کیوں کر سنے گا؟ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فرعون کے حق میں اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں۔ ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے: روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا، اس کے بیٹے ہنوک اور فلوپ اور حسرون اور کرمی تھے، یہ روبن کے گھرانے تھے۔ بنی شمون یہ تھے: یموئیل اور یمین اور اوہد اور یقین اور سوہر اور ساؤل، جو ایک کینانی عورت سے پیدا ہوا تھا، یہ شمعون کے گھرانے تھے۔ اور بنی لاوی جن سے ان کی نسل چلی، ان کے نام یہ ہیں: جیرسون اور کہات اور مراری۔ اور لاوی کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ بنی جیرسون لبنا اور سمی تھے، انہی سے ان کے خاندان چلے۔ اور بنی کہات عمرام اور اظہار اور جیرون اور اوزائل تھے۔ اور کہات کی عمر 133 برس کی ہوئی۔ اور بنی مراری محلی اور موشی تھے۔ لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے۔ اور عمرام نے اپنے باپ کی بہن یوکبد سے بیاہ کیا، اس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے۔ اور عمرام کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ بنی اظہار کر اور نفج
اور ذکری تھے، اور بنی اوزل، میسائل اور الصفن اور ستری تھے۔ اور ہارون نے نحسون کی بہن امنداب کی بیٹی السیبا سے بیاہ کیا، اس سے ندب اور ابہو اور العزیز اور اتمر پیدا ہوئے۔ اور بنی کر ایسر اور الکانا اور ابیاسف تھے، اور یہ کوریوں کے گھرانے تھے۔ اور ہارون کے بیٹے العزیز نے فوتیل کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ بیاہ کیا، اس سے فینہاس پیدا ہوا۔ لاویوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے۔ یہ وہ ہارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداوند نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے۔ یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہیں۔ جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کی تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہنا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری سنے گا؟